خدا اے خدا أنا أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. زین العابدین. قاری زین العابدین نے دل خوش کر دیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. ہاں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا احسان کرم، محرم مہینہ بہت پیارا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. پورا مجمع کہے گا محرم مہینہ خوشی کا مہینہ. بولو، کیونکہ اسلام کا پہلا مہینہ. جیسے انگریزی کے اعتبار سے 1 جنوری آپ نے دیکھا ہوگا دنیا خوشی مناتی ہے. ہم کلمہ والے پہلی محرم کو خوشی مناتے ہیں. سال کا شروع ہونا، خوشی کا ہونا، فرحت کا ہونا، انبساط کا ہونا، مسرت کا ہونا، شادمانی کا ہونا، مطلب ہے کہ خوشی کا مہینہ ہے. اللہ سب کو اس مہینے میں بھرپور خوشی عطا فرماوے اور اللہ شیطان اور نفس کے شر سے بچائے اور اللہ ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ فرمائے. آمین بولیں. ابھی ہمارے بیٹے یہ قاری زین العابدین آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے. میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہ قرآن پاک حفظ کر لینا، اس کے بعد قاری بن جانا. ہو گیا، چلو حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے. اس کے بعد ایک کورس آتا ہے جس کو کہتے ہیں قرات سبعہ اور قرات عشرہ متواترہ. یہ ایک بہت بھاری بھرکم کورس ہوتا ہے. اس میں کئی رات اور کئی دن اور کئی مہینے لگتے ہیں. ابھی یہ جو کرسی پر بیٹھے تھے نا تو آپ لوگ تو سن رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ لوگ اتنے کنجوس ہے کہ ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ بولنے کو تیار نہیں تھا. حالانکہ صحیح کہتا ہوں، اگر یہ قاری صاحب میرے ساتھ اگر احمد آباد کے اسٹیج پر ہوئے یا حیدرآباد کے اسٹیج پر ہوئے یا کہیں ہم بنگال وغیرہ جاتے تو پورا مجمع جھوم جائے. کیونکہ انہوں نے جو پڑھا نا وہ نارمل پڑھنا نہیں تھا.
میں یہاں بیٹھا بیٹھا ان کا پروناؤنسیشن کو دیکھتا تھا. ایک زمانہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں قرات سبع پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, قرات عشرہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. یہ ہمارے اکابرین کی محنت ہوئی, ہاں, چاہے وہ ڈابیل میں محنت ہوئی, ترکیسر میں محنت ہوئی, کفلیتا میں محنت ہوئی. اور ابھی ایسے ایسے جوان ہم کو ملتے ہیں کہ اس وقت یہ جو پڑھ رہے تھے, ان کا ترنم کہو, ان کا تلفظ کہو, ان کا پروناؤنسیشن کہو, انہوں نے جو وہ آیت پڑھی وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, وہ جو اعمى جو پڑھنا تھا نا, اس کو امالہ صغرا کہتے ہیں, اس کو تقلیل کہتے ہیں. میرے کو برابر معلوم ہے, میرے کو 2-4 رات تو اس کے پیچھے گئی ہے, صرف وہ پروناؤنسیشن کیسے ادا کرنا. رات کو سیکھ کے جاؤ, صبح میں ہمارے استاد حضرت دامت برکاتہم قاری صدیق صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور کہے نہیں یاد نہیں ہے, جاؤ چلے جاؤ واپس. وہ مار دھاڑ والا زمانہ تھا. یہ قاری صاحب نے اتنے اچھے انداز میں پڑھا, اور یہ علاقہ اون میں اس طریقے سے پڑھنے والا جب ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا جھنڈا اللہ نے یہاں بھی لہرا دیا ہے. کیونکہ یہ تو آپ کو عربوں میں بھی پڑھنے والے بہت کم ملیں گے جو قرات سبع میں پڑھتے ہو اور قرات عشرہ میں پڑھتے ہو, اور ایسی سانس کے ساتھ پڑھتے ہو, ایسے پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھتے ہو. اس کے پیچھے کم سے کم میرے دوستوں 1.5-2 سال لگتے, تب جا کے آدمی قرات کے معاملے میں PhD کرتا ہے. وہ قرات سبع پڑھتا ہے, قرات عشرہ پڑھتا ہے, ثلاثہ پڑھتا ہے, کبیرہ پڑھتا ہے, اور اس کے بعد میں وہ قرات کی آخری چوٹی کو پہنچتا ہے جو ہمارے بیٹے قاری زین العابدین پہنچ گئے ہیں. مگر افسوس ہے آپ لوگوں پر, کنواں سامنے تھا, ہاں, کوئی پیاس بجھانے کوئی تیار نہیں تھا. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک نارمل انداز ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اپنا موبائل چھوٹے تو اپنے کو سمجھ میں آوے نا کہ قرات سبع بھی کچھ ہوتا ہے. وہ آئی پیڈ چھوٹے تو ہمیں پتہ چلے کہ عشرہ کبیرہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کتنی محنتیں درکار ہوتی ہے. خیر, اللہ اس بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور جب تک یہ اون میں رہے, کفلیتا میں رہے, آپ کو جب موقع ملے کچھ نہ کرو, ان کے ریکویسٹ کرو اور کہو کچھ مت کرو, کم از کم میری سورہ فاتحہ تو صحیح کروا دو, تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. خیر چلو, اب محرم مہینہ, خوشی کا مہینہ, آپ لوگ خوش ہیں نا؟ نہیں؟ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, مائیں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, ہاں چلو وہ بھی خوش ہوگی, وہ تو ہوتی ہے خوش. خوش ہم ہیں کہ نہیں وہ بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ ہماری شادی, آپ کی شادی ہو گئی قاری زین العابدین؟ شکیل بھائی گیا. ہماری شادی ہوتی نا کہ ہم کو بول دیتے ہسبن, یعنی ہنسنا بند, اور ہماری جو بیوی ہوتی نا اس کو کہتے بے غم, یعنی بے غم, کوئی ٹینشن نہیں, سارا ہم ہی تو اٹھاتے, وہ کائے کا ٹینشن اٹھاتی ہے. خیر, میں چاہتا ہوں کہ بات شروع کریں خوشی کے ساتھ, فرحت کے ساتھ. کس کا ذکر کریں؟ اللہ. تو میں ابھی شروع کروں گا, میرا آخری کلمہ اللہ, آپ کی زبان پر بھی کھلا, اور پھر اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. گردن جھکا دو تھوڑی دیر کے لیے, میرے دائیں بائیں کون ہے میرے کو نہیں معلوم, میں اور میرا اللہ. ایسی گھڑی بہت کم. ایک بات سنو, ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ, ایک مرتبہ ذکر کر رہے ہیں, مراقبہ, بولو کیا ذکر یا مراقبہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے, یا دعا میں ہے, یا ذکر میں, یا مراقبہ میں. حضرت عائشہ آئی, کچھ کام ہوگا, ارجنٹ کام, کہا اللہ کے رسول. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا, کہا تو کون؟ کس کو کہہ رہے تو کون؟ اپنی بیوی کو. تو کون؟ تو حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ میں بیوی ہوں, میرے کو نہیں پہچانتے. تو فوراً حضرت عائشہ نے فرمایا بنت ابی بکر, میں حضرت ابو بکر کی بیٹی. تو ہمارے نبی نے فرمایا من ابو بکر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ اور گھبرائی کہ میرے ابا کو بھی نہیں پہچانتے. تو کہا آپ ابو بکر کو نہیں پہچانتے, ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. ہمارے نبی نے فرمایا من ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ چلی گئی اور رونے لگی کہ مجھے بھی نہیں پہچانے, میرے ابا کو بھی نہیں پہچانے, ابا کے ابا کو بھی نہیں پہچانے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رو رہی. کہا کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا رو نہ تو کیا کرو, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میرے ابا کو نہیں پہچانا, ابا کے ابا کو نہیں پہچانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی میری اللہ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں جبرائیل امین آئے تو ان کو بھی نہیں پہچانتا.
کاش وہ گھڑی ہماری ہو کہ ایسا لو تار لگے. کس کے ساتھ لگے؟ اللہ کے ساتھ. تو چلو لگا لے وے. نیچے گردن نیچے کرو, دائیں بائیں کون ہم کو نہیں معلوم. شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ, الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ, العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ, القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ. سب میرے ساتھ میں الاول بولو, الاول هو اللہ, والآخر هو اللہ, الظاہر هو اللہ, والباطن هو اللہ, قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله, الخالق لجميع المخلوقات هو الله, الرازق لجميع المرزوقات هو الله. پورا مجمع ہماری ماں بہنیں دل دل میں آپ لوگ پورا مجمع بلند آواز سے اللہ 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 پورا مجمع لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ 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 الا اللہ, الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے پیارو, اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. چلو یہ محرم مہینہ, محرم مہینے میں کل ملا کر کتنے واقعات پیش آئے محرم مہینے میں؟ کیونکہ یہ مہینہ میرے پیاروں بہت سے واقعات پیش آئے. حاجی شکیل صاحب, میں خود کتابیں دیکھ رہا تھا تو بیٹے زین العابدین میں نے خود 34 واقعات دیکھے. کتنے واقعات؟ 34, یعنی 30 اور سب لمبے لمبے واقعات ہیں, لمبے لمبے واقعات ہیں. تو ابھی میرے کو کتنے بولنے کے؟ 34 بول دے رہے تو ہو جاوے 2 دن ہمارے یہاں پہ. یہ تو یہ بھائی ہمت والے ہیں بھائی, صحیح میں آپ بہت ہمت والے. کیا نام آپ کا حاجی صاحب؟ ہاں, سعید الرحمن, یہاں کے ذمہ دار امام صاحب. میرے کو کیا کہا معلوم, 9 بجے نماز کا ٹائم ہے, آپ کو جتنا لمبا جانا ہو جاؤ. ارے بھائی اللہ کا بندہ, تو بیوی کو پوچھ کر آئے, میں تھوڑی بول کر آیا.
میرے گھر میں جھگڑا ہوگا تو مولانا سعید الرحمن آپ آئیں گے چھڑانے؟ خیر میں اس وقت جو ہے نا آپ کو محرم کے 34 واقعات نہیں، جو ضروری واقعہ ہے وہ بتا رہا ہوں، لیکن پہلے نیت کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کون کون تیار ہے؟ عمل کریں گے، عمل انشاءاللہ۔ تو یہ میرے پیارو حالات پہ حالات آئے، کورونا نے، چکن گنیا نے، معلوم نہیں ڈینگیو نے، آسمان سے طوفان نے، زمین سے طوفان نے، بارش ہونا کبھی نہیں ہونا، وہ کوکن میں سیلاب آنا، ابھی کل خبر ملی بنارس میں، وارانسی میں وہاں سیلاب آ رہا ہے، کوکن میں آیا، مہاڑ میں آیا، کراڑ میں آیا، ستارہ میں آیا، اسلام پور معلوم نہیں کون جگہ آیا کون جگہ نہیں آیا، لیکن کھل کے کہو یہ کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا عذاب ہے۔ اب پانی آتا ہے نا ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، چلو اپنے صورت میں بارش آئی، ارے کیا بارش آئی، آدھا پونا گھنٹہ پانی برستا ہے، وہاں پانی بھر گیا، وہاں پانی بھر گیا، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں گاڑی پھسل گئی، وہاں وہ گر گیا، اور جیسے بارش ایسا ہوتا نہیں اللہ بس اب روک دے، اللہ روک دے، 1 گھنٹے میں پانی رک گیا، پھر 2 گھنٹے کے بعد ایسی گرمی، اللہ پانی برسا دے، اللہ پانی برسا دے۔ میں آسان الفاظ میں کہوں، آئے تو بھی ہمارے لیے عذاب ہے، نہ آئے تو بھی ہمارے لیے عذاب ہے۔ ہم نے چاروں طرف سے اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہم نے جمع کیا ہے۔ آج نیت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول کرے اور ہم کو معاف کر دے۔ گنہگار تو ہے بھائی، بولو گنہگار تو ہے، لیکن معافی کر لیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور قسم پروردگار کی، ایک بار بندہ توبہ کر کے سچا بن جائے نا، پھر اللہ کہتے دیکھ میرا بندہ تو میرا بن گیا، اب میں تیرا بن گیا، ناممکن کو بھی تیرے ہاتھوں سے ممکن بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن چلو ہم محرم کے پہلے واقعے پر آتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم، بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پیدا فرمائے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، بچپن ملا؟ کبھی آپ نے سنا حضرت آدم پیدا ہوئے اور چھوٹے تھے، جیسا ہمارے ہاں بچہ آتا ہے چیچی چوچو کرتا، ایسا حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن ڈائریکٹ جوانی، بولو سبحان اللہ، ڈائریکٹ۔ اور وہ بھی کیسے معلوم؟ اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم میں جان آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے روح ڈالی اور بولو حضرت آدم علیہ السلام میں جان آ گئی۔ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 23، اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک بدن کو تیار کیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم کو ڈائریکٹ پیدا کرنے والے کون؟ اور کیا قسمت والے حضرت آدم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں۔ ہم پیدا ہوئے، ہم کو کہا جنت میں جاؤ، نا حضرت آدم وہ نصیبے والے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے، جنت یعنی سب سے کم درجے والی جنت 10 دنیا کے برابر ہے۔ تو سوچو حضرت آدم کم والی میں تو ہوں گے نہیں، بہت اونچی والی جنت میں ہوں گے، بہت آرام، بولو جنت میں بہت، نہیں بولو نا جنت میں بہت۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یاد ہے مجھے، کہ جنت اتنی آرام کی جگہ ہے، اتنی آرام کی جگہ ہے کہ وہاں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا۔ یہاں جو مانگتے وہ ملتا ہے، ہاں ملتا، بلکہ کبھی کبھی رات کو تھکا تھکایا گھر پہ جائے گا، بھوک بہت لگی ہوگی، اور بیوی کو جا کے بولے گا اے میرے کو بھوک بہت لگی، تو کیا چلو دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ ارے بھائی بھوک لگی نے دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ جنت میں ایسا ہونے والا، جنت میں جو مانگ، بلکہ جنت میں کیا ہوگا معلوم؟ کبھی کبھی ہم مانگیں گے اللہ میرے کو یہ چیز چاہیے، اللہ پوچھیں گے مانگتا کیوں میرا بندہ؟ تو ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ جنت میں آئے اللہ فرمائیں گے یہاں مانگنے کا نہیں، یہاں مانگے گا تو بھی ملے گا، سوچے گا تو بھی ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ مہمان ہم ہیں، میزبان خود اللہ ہے، مہمان ہم ہیں، بولو میزبان۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ اور میری بندی جنت میں آجا, جو مانگیں گے اللہ فرماتے عطا کروں گا, جو سوچوں گے وہ بھی عطا کروں گا. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مہمان تم سب ہوں گے, میزبان خود اللہ ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, سننا محرم کی بات بتا رہا ہوں, پیدا ہوئے اور اللہ کہاں بھیجے؟ تو کچھ دن کے بعد اللہ پوچھے آدم اوکے سب برابر جنت میں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سب برابر ہے مگر اکیلے اکیلے کچھ جمتا نہیں ہے. بولو اکیلے اکیلے کچھ اچھا لگتا نہیں. تو اللہ نے فرمایا جنت ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے. اللہ نے انہی کی بائی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حوا. بولو کیا نام ہے؟ حضرت حوا. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جنت کے سب دروازے کھول دیے, جتنی جنت ہے سب کے دروازے کھولے. اللہ نے فرمایا میرے آدم اور حوا کھاؤ پیو, جنت میں جہاں گھومنا ہے گھومو, جو مانگنا ہے مانگو, جو سوچنا ہے سوچو, سب کچھ جنت میں الاؤڈ. لیکن ہاں اللہ نے ایک درخت بتایا, وہ درخت بھی نہیں تھا, اتنا پودا تھا, چھوٹا سا پودا, اور پودے میں 3 دانے تھے. اللہ نے کہا وہ اس کے قریب بھی مت جانا. وہ دانہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی مت جانا. یہ اللہ نے کہا, قرآن میں لکھا ہے. بولو قرآن میں لکھا, بلکہ میرے ساتھ میں پڑھو گے پہلا پارہ تو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم اور حوا جاؤ جنت میں جاؤ, کھاتے رہو گے, پیتے رہو گے, گھومتے رہو گے, سوچتے رہو گے, سمجھتے رہو گے, تمہاری مرضی سب الاؤڈ ہے, مگر ایک پودے کے قریب, پورا مجمع بولے پودے کے قریب, اس میں دانے بھی کتنے تھے معلوم نہیں کیا ہوا, شیطان نے بھڑکایا. وہ ہوا یعنی بیوی, پریشر, بیوی کا پریشر آئے. کہا آدم کا کیا ہوا؟ کہا وہ 3 دانے کھانے کے. حضرت آدم نے کہا توبہ توبہ, پوری جنت اللہ نے دی ہے اور وہ 3 دانے. کہا تم کو نہیں معلوم کہ جنت ٹیمپروری ہے, کبھی بھی نکال دے. وہ 3 دانے کھا لو تو جنت پرماننٹ ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا, نہیں اللہ نے جنت دی ہے نا, بہت بڑی جنت ہے. حضرت حوا نے کہا نہیں وہ تو کھانا پڑے گا, وہ 3 دانے تو کھانے پڑیں گے. اور حضرت آدم گئے, 2 دانے حضرت حوا کھائی, کتنے؟ ڈبل. اور حضرت آدم نے پھر جیسے کھائے, اللہ ناراض ہو گئے. اللہ نے کہا میرے بندے کیا کمی تھی, پوری جنت دی تھی, سب دروازے کھول دیے تھے, کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اب جنت نہیں. بولو اب جنت, اب زمین پہ جانا ہوگا, اب دنیا میں جانا ہوگا. اللہ کا اعلان آیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ جل جلالہ نے اعلان فرمایا آدم اور حوا اب جنت میں, بولو پرمیشن, اب کوئی ایڈمیشن جنت میں نہیں, اب سیدھے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے, حضرت حوا بھی زمین پر آئے. آپ کو تعجب ہوگا اللہ اتنے غصے میں, اتنے ناراض ہو گئے جب زمین پر آئے نا. کون؟ حضرت آدم زمین پر آئے تو کپڑے پہنے تھے, وہ جنت کے کپڑے تھے, بھائی جنت سے آئے تو جنت کے کپڑے. اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتارو. حضرت آدم نے کہا اللہ نے کپڑے تو رہنے دے. اللہ نے کہا جنت کے کپڑے زمین پر کیسے کام کریں گے, سوٹیبل نہیں ہے. فرشتوں کو کہا, فرشتوں نے جب کپڑے اتارے تو حضرت آدم کو اتنی حیا محسوس ہوئی, اتنی شرم محسوس ہوئی, درخت کے پتوں کو لے کر اپنے اوپر لپیٹنے لگے. بولو کیا عجیب معاملہ ہوگا. یہ بھی قرآن میں لکھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے کپڑے اتار دو. حضرت آدم نے فرمایا اللہ کپڑے تو رہنے دے. اللہ نے فرمایا جنت کا لباس زمین پر نہیں ہوگا. چنانچہ کپڑے اتارے گئے. حضرت آدم حیا میں شرابور ہو گئے. آپ نے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے بدن مبارک کو لپیٹنا شروع کر دیا. اے میرے اون میں نا، ہم لوگ اون میں نا، اے میرے اون والو ذرا کان کھول کر سن کے مجھے جواب دو. حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی. کتنی چوک ہو گئی؟ ایک مسٹیک ہو گئی. کیا ہوا؟ کتنے دانے کھائے؟ ایک اونلی ون، ایک دانہ کھائے. پھر حضرت آدم نے دیکھا کہ اللہ بہت ناراض ہے. زمین پر آ گئے، دنیا میں آ گئے. اور اچھا اللہ نے زمین پر بھی کیسے بھیجا معلوم؟ آدم اور حوا کو سیپریٹ الگ کر دیا اللہ نے. حضرت آدم اترے ہیں سری لنکا میں. سری لنکا میں کولمبو میں جو پہاڑ ہے، آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وہاں پاؤں کے نشان لوگ بتاتے ہیں کہ ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن کولمبو میں نشان ہے. تو حضرت آدم سری لنکا میں یعنی ایشیا میں، اور حضرت حوا کو جدہ میں یعنی سعودی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سیپریٹ کر دیا، الگ کر دیا. اب سچ بتاؤ حضرت آدم روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ کیسا روئے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت آدم اتنا روئے، اللہ ایک غلطی ہو گئی، اللہ ہو گئی، ایک چوک ہو گئی، اللہ ہو گئی، غلطی ہو گئی. دانہ کھا لیا میں نے، ایک دانہ کھایا، لیکن اللہ معاف کر دینا. حضرت آدم روتے گئے. حدیث میں لکھا فبقا آدم 300 سنین. حضرت آدم پورے 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال روئے؟ 300 سال. غلطی کتنی؟ رونا کتنا؟ ہماری غلطیاں کتنی؟ اور رونا کائے کا رونا؟ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ بیزی ہے، یوں چارجر میں ڈالا، کھرراٹے مار کے سویا. فجر کی نماز میرا باپ پڑھے گا، ایک آنسو کا قطرہ اترتا نہیں ہے. آتا ہے رونا؟ آتا ہم کائے کا رونا؟ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے. آپ کو معلوم ہے 300 سال کے بعد جو صبح ہوئی، سب کہہ دو سبحان اللہ. کیا صبح کیسے ہوتی معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام رو رہے، رات دن رو رہے. 300 سال کے بعد اللہ کی آواز آتی، یا آدم الا متی تبکی. آدم کب تک رو گے؟ کب تک رو گے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام تو رو رہے تھے اور اللہ کی آواز 300 سال کے بعد سنی اور اللہ نے میرا نام لیا، آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے زور سے چیخ ماری، کہا اللہ یہ مت پوچھ کب تک رو گے، یہ بتا معاف کب کرے گا. اللہ یہ مت پوچھ کہ میں روؤں گا کب، جب تک میری جان میں جان رہے گی میں روتا رہوں گا، روتا رہوں گا، روتا رہوں گا. اس لیے اللہ یہ سوال مت پوچھ کہ میں کب تک روؤں گا، یہ بتا میرا اللہ تو راضی کب ہو جائے گا، کب میری غلطی کو معاف کر دے گا. اللہ کو اتنا رحم و کرم آیا. اللہ نے فرمایا ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو، ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو، 3 انعامات دوں گا. ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو. نمبر 1 جو غلطی ہوئی وہ معاف کر دوں گا. نمبر 2 میں تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 3 جب تمہاری زندگی کا مکمل ہونا ہوگا میں تمہیں پھر جنت میں پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. لیکن کیا کرو، ایک دعا پڑھ لو. 300 سال رونے والے آدم نے کیسے رو رو کے وہ دعا پڑھی ہوگی. اچھا حضرت آدم نے وہ دعا پڑھی، لیکن جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی معاف کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اللہ نے پھر سے جنت کا فیصلہ کر دیا. وہی دعا قرآن میں جب آتی ہے تو ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں کے مرد اور عورتیں، حضرت آدم نے 300 سال رونے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا. اے میرے امتیوں 300 سال رونا نہیں، روتے روتے ایک بار یہ دعا پڑھنا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو ہم کو تو خالی روتے روتے ایک ہی دعا پڑھنا ہے، کہاں 300 سال رونا ہے بھائی. 300 سال رونا ہے ہم کو. وہاں کتنے سال رلایا اللہ نے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا، تیرے امتی ہے نا، لمبا رونے کی ضرورت نہیں ہے. بولو لمبا رونے کی، صرف اتنا روئے گا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، میرے ڈر سے نکلے گا. اس کے گال پر آنے میں دیر ہوگی مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی.
کون سی دعا؟ ہاں میرے پیاروں سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد یہ دعا جو اللہ نے بتائی پڑھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سب لوگ آمین کہنا، کیونکہ ہمارے نبی بھی فرماتے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت آدم 300 سال رونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی کو بھی معاف کر دیا، اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے اپنا نبی بھی بنا لیا اور اللہ نے جنت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم کو اتنا لمبا رونے کی ضرورت نہیں، یہ دعا مانگتا جا اور اللہ کے ڈر سے دل میں شرمندہ ہوتا جا، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو چلو ہم مانگنا شروع کریں، ربنا ربنا بولو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ترجمہ سن کے آمین کہتے جانا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ساتھ میں بولتے جاؤ، آمین بولتے جاؤ، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، لیکن اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، ہم سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہہ دو آمین، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی، پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے انعامات دیے؟ پہلا انعام، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے 4 انعامات دے دیے۔ سب سے پہلے تو اللہ پیدا کرنے والا اللہ خود راضی ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت کی بشارت عطا فرما دی، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 3 وہ ایک دانہ کھانے کی غلطی کو معاف کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور نمبر 4 اللہ نے اپنا نبی بنا لیا۔ میرے پیاروں لکھا ہے یہ 4 انعامات حضرت آدم کو ملے محرم کے مہینے میں ملے، اور آج بھی کون سا مہینہ ہے؟ وہاں 4 ملے، اللہ ہم کو بھی دے دے بھائی، آمین بولو آمین، اللہ معاف کر دے دے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، کن کا سنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ کتنے واقعے اور باقی ابھی سننا ہے؟ معلوم نہیں سننا ہے کہ نہیں سننا ہے، نہ کوئی ہاں بولتا ہے نہ کوئی نہیں سننا ہے۔ تو کب ٹائم کب دو گے میرے کو؟ ہاں مولانا سعید الرحمن صاحب، چلے ایک واقعہ آپ نے سنا بہت اچھا، ایک دوسرا واقعہ سنا ہوا، اوہ بہت اچھلتا ہوا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہو تو ہاں بولنا، نام سنا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے بہت لمبا واقعہ، ہم اتنے لمبے میں نہیں جائیں گے، ہم اتنا جائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں اور سمندر تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، موجیں مارتا ہوا سمندر، اور حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں، اور اچانک سمندر میں طوفان، سمندر میں سکلون، سمندر میں سیلاب، اور سمندر پورے زور و شور پہ۔ اب کشتی جو ہے کلا بازیاں لے، کشتی کبھی ادھر جھکے کبھی ادھر جھکے، اور وہ جو کشتی کے ناخدا کیپٹن ہوتے انہوں نے اعلان کر دیا کبھی بھی کشتی ڈوبے گی، کبھی بھی کشتی ڈوبے گی، اب ڈوبے تب ڈوبے، بس تب ڈوبے گی۔ اب جتنے کشتی میں تھے اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے، تو سب حضرت یونس کے پاس، اللہ کے نبی بولو نا، اللہ کو بولو نا، آپ بولیں گے تو صحیح، آپ بولیں گے تو کام ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کشتی بہت کلا بازیاں لے رہی ہے، بہت ادھر ادھر ہو رہی ہے، اللہ پورا پانی ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، اور کب یہ ڈوب جائے گی ہمیں پتہ نہیں، اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، کشتی صحیح کنارے پہنچ جائے گی۔ اب کیا کام کرے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی یونس پانی میں آ جاؤ۔ ارے پانی سمندر ہے اور تیرنا تھوڑی آتا ہے پانی میں؟ اللہ حضرت یونس علیہ السلام، میں اپنے زام میں کہتا ہوں، حضرت یونس نے پوچھا ہوگا اللہ کس کو ڈالے سمندر میں، کیونکہ کشتی پوری بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں، آپ آ جاؤ۔
اب میرے جیسا وہاں پہ ہوتا نا تو کہتا ہاں خبر آئی ہے سب کو چھلانگ لگانا ہے، ہم اکیلے کائے کو ڈوبے، صنم تم کو بھی لے ڈوبے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان کیا مجھے پانی میں جانا، سب نے کہا اب اللہ کے نبی آپ کا اوپر والا یہی کہتا ہے میرے ایک کے جان دینے سے سب کی جان بچے تو سستا سودا ہے، بھائی میرے ایک کی جان جائے اس میں پورے سارے کشتی والوں کی جان بچے، یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر حضرت یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ بولو کہاں گئے؟ اپنے آپ کو جیسے پانی میں ڈالا، ایک مچھلی تیار منہ کھول کر بیٹھی تھی، جیسے حضرت یونس پانی میں گئے وہ مچھلی نے اپنے اندر لی اور منہ بند کر دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام خیر کشتی تو کنارے پہنچ گئی، مگر حضرت یونس کہاں پہنچے؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور تفسیر میں لکھا 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں۔ سچ بتاؤ کیسی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت یونس علیہ السلام کو؟ بھائی مچھلی اپنے پیٹ میں ہوئے کوئی پرابلم نہیں، مچھلی اپنے پیٹ میں ہوئے، کہاں کھانا کا ہے اپنا ہے وہاں مچھلی ہے نہیں، چلو ہوئے نہیں ہے کیا کریں، لیکن مچھلی اپنے پیٹ میں ہوئے نو پرابلم نو ٹینشن، لیکن ہم مچھلی کے پیٹ میں جائے یہ تو بہت بڑا پرابلم۔ اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اور 40 رات، قرآن پاک میں لکھا میرے نبی حضرت یونس 3 اندھیروں میں تھے۔ کتنے اندھیروں میں تھے؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 سمندر کے اندر کا اندھیرا، اور جب رات ہوتی ہوگی تو تیسرا اندھیرا، 3 اندھیروں میں۔ یعنی اللہ کتنے پیار سے کہتے 40 دن 40 رات کے بعد حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا تھا، تہجد کا وقت تھا، اور ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا۔ حضرت یونس وہی مچھلی کے پیٹ میں، اللہ میرے سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اللہ تیرے سے بڑا پاک کوئی نہیں، اللہ معاف کر دینا۔ اللہ یہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، جو دعا حضرت یونس نے مانگی اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا جاؤ کنارے جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کر کنارے گئے، اپنا منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے۔ اب جب 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں ہو تو کپڑے کا ٹھکانہ ہوگا؟ بولو کپڑے کا، گوشت کا، بوٹی کا ٹھکانہ ہوگا؟ حضرت یونس علیہ السلام ایسے ایک سمندر کے باہر آئے، حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا فکر مت کرو، سارا مرہم پٹی جنت سے لے کر آ گیا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت یونس نے وہ ایک دعا پڑھی 40 دن 40 رات کے بعد، کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں میں جو دعا پڑھی۔ اب ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب پھر کہنا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس نے 3 اندھیروں میں جو دعا مانگی اللہ نے ان کو نجات دے دی، اللہ ان کو کنارے پر پہنچا دیے، اللہ نے جنت کا سامان ان کو عطا فرما دیا۔ ہمارے نبی فرماتے میرے امتی میں مرد ہوگا یا عورت ہوگی، وہ بھی اگر کوئی پریشانی میں ہو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، جو یونس نے دعا مانگی ہمارے نبی فرماتے میرا امتی بھی وہ دعا مانگ لے اللہ کی قسم اللہ مصیبت سے نجات دے دے گا۔ کون سی دعا؟ چلو وہ پڑھے، ہم پورے وہ واقعے پر آئے۔ کتنے اندھیروں میں دعا مانگی حضرت یونس؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 3 وہ تہجد کا وقت، وہ رات کا اندھیرا۔ اللہ فرماتے فنادا فی الظلمات آگے دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ پورا مجمع پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس نے تہجد کے وقت رات کے اندھیرے میں یہ دعا مانگی اللہ کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود تو ہی ہے، اور اللہ تیرے سے بڑھ کر پاک کوئی نہیں،
اور میں کہتا ہوں ہم سے بڑھ کر ناپاک کوئی نہیں. ہم تو اپنے بارے میں کہتے ہیں اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں, ہم سے بڑھ کر کوئی ناپاک نہیں. دعا کرو نا حضرت یونس مصیبتوں سے چھٹے, اللہ ہمارے ہندوستان کو بھی تمام مصیبتوں سے آزاد فرما دے وے. اللہ یہ کورونا سے ہمیں نجات دے دے وے. اللہ آسمانی زمینی وباؤں سے ہمیں نجات دے دے. ایک بار دل سے پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نے یہ پڑھا, مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, جنت سے مرہم پٹی کے سامان تیار ہو گئے, ساری قوم نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا, ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. حدیثوں میں لکھا یہ جو ہوا محرم کے مہینے میں ہوا. کتنے واقعے ہو گئے محرم کے؟ اب میں شارٹ میں بتاتا چلوں, چلیں گے نا سب انشاءاللہ, کیونکہ پھر جو بات پہ میں آؤں گا نا سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں ہے, لیکن ہے خوشی کا معاملہ. کیونکہ محرم کا کوئی بھی واقعہ غم والا, ٹینشن والا, لوگ کہتے ہیں مولانا ایک واقعہ ایسا آیا جس سے بڑا ٹینشن ہوا. میں نے کہا کیا معاملہ؟ کہا نبی کے نواز سے شہید ہوئے حضرت حسین میدان کربلا میں. آ رہا ہوں میں اس پر آ رہا ہوں. تو میں نے کہا ایک اپنی موت مرے, ایک شہادت کی موت مرے, کون سا اچھا؟ بھائی مرنا تو ہے, بھائی میں کتنا بھی چلاؤں, ایک دن آئے گا اعلان ہوگا قاری احمد علی گیا, مرنا ہے, میرے کو بھی مرنا ہے, لیکن ایک اپنی موت مرنا, ایک شہادت والی موت. جیسے کورونا میں جس کا انتقال ہوتا ہے, حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شہادت کی موت میں جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مرنا تو ہے. اور ایک بات بتاؤں, حضرت حسین کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. حضرت حسین کا انتقال ہوا, شہادت ہوئی, آنکھیں بند ہوئی, لیکن آج بھی زندہ ہے. کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے, کبھی مردہ, اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اور میں نہیں کہتا, اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی شہید کو یہ مت کہنا کہ وہ مردہ ہے. جب عام شہید کو مت کہنا مردہ ہے, تو نبی کے نواسے کو کون مردہ کہے گا؟ زندہ ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اب سب سبحان اللہ بولنا اور اپنی زبان پہ لاؤ محرم. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت آدم کو اللہ نبوت سے مالا مال فرما دیے. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے دنیا میں آئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل سمندر کو پار کر گئے اور حق کو ثابت کر دیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور فرعون جیسا پاپی مردود ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. بولو کون سا مہینہ؟ دنیا میں سب سے پہلے آسمان سے بارش آئی. کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. محرم. حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. محرم. ارے میرے پیارو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی بشارتیں ملی. کون سا مہینہ؟ بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم. اور میرے پیارو نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی
بہت پیارے تھے، بولو نا بہت. پھر سچ بتاؤ ہمارے نبی ان سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں سب جائیں گے، بولو انشاءاللہ، جوان ہو کر جائیں گے، بولو انشاءاللہ. ہاں جنت میں ہماری عمر کتنی ہوگی؟ شکیل بھائی کو معلوم ہے، ابھی سے منہ میں پانی چھوٹا ہوا ہے. ہاں جنت میں ہماری سب کی عمر ہوگی 33. او بھائی 33. یہ اس کا ایک واقعہ ہے، سنا واقعہ سنا؟ یہ سنا نہیں، جیسے نہ بول رہا ہے، لیکن اس کا ہی واقعہ ہے. ہم لوگ عمرے میں تھے مدینہ پاک میں، دعا کرو اللہ واپس لے جائے. ارے آمین بولنا بیٹا. ہاں تو یہ میں وہاں کیا کیا معلوم، میں اب مدینے میں تھے اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو میں وہ جو فٹ پاتھ ہے نا، فٹ پاتھ اس کے اوپر بیٹھ گیا. بھائی مدینے کی زمین پر بیٹھنا بھی نصیب ہوئے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو. حالانکہ ہوٹل بک تھی، لیکن میں نے کہا بھائی مدینے کی سڑک پر بھی تو بیٹھے، صحابہ بھی تو بیٹھتے تھے، تو میں ایسے مدینے کی سڑک کے اوپر بیٹھ گیا. یہ کچھ اپنے بچوں کے لیے کپڑا لینے گیا، میرے پاس آوے، پھر ایسا چہرہ بنانے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ 2-3 مرتبہ کہا وہ میرے کو ایک کپڑا پسند ہے. تو میں نے کہا دیکھ لے لے، بھاؤ تاؤ نہیں کرنے کا، اللہ کے رسول کے شہر میں بھاؤ تاؤ نہیں کرنے کا، پسند آوے تو لینے کا، باقی چھوڑ دینے کا. کسی دکان والے کے ساتھ مغز ماری جیسے یہاں انڈیا میں کرتے نا، انڈیا والا بھی عجیب ہے، سیدھا پہلے بولے گا 3000 اور پھر گرتا گرتا 300 پہ بھی دے گا، اور آخر میں پکڑا، ارے بھائی واپس آ جائے، 300 میں لے جا. تو جھک مارنے 3000 پہلے بولا تھا، جھوٹ بولنے سے کیا ملا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی جا دکان پہ جا، تیرے بچے کا کپڑا پسند آتا ہے لے لے، لیکن کوئی بارگنگ نہیں کرنے کا، سیدھا پھٹافٹ پسند آوے تو لینے کا نہیں. تو یہ واپس گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آ کے میرے کو بولتا ہے کہ میں جب بھی اس کے پاس وہ کپڑے کا بھاؤ پوچھتا ہوں تو کہتا ہے صلاح الدین. اب صلاح الدین کوئی دکان کا باس ہے، وہ آئے گا اس کے بعد ہی معاملہ. اب میں سوچوں کہ صلاح الدین کیوں آئے گا، کیونکہ سب لوگ تو کپڑے لے لے کے جا رہے ہیں، اس کے لیے کہا کو باس آئے گا، کون سا بھاری بھرکم کپڑا لیتا. میں نے کہا چل میں فٹ پاتھ سے اٹھا، بھائی اس وقت جوانی تھی، ایسا تھوڑی بڑھاپا تھا. فٹ پاتھ سے اٹھا، میں نے گیا، میں نے اس کو جا کے عربی میں کہا، تو اس نے کہا 30 یعنی 30 ریال. 30 یہ کہتا صلاح الدین. میں نے کہا اللہ کا بندہ 30 ریال دینے کپڑا لینے، باقی صلاح الدین بھائی کوئی آنے والا نہیں ہے. تو ہماری جنت میں جو عمر ہوگی نا 33، بعض کتابوں میں لکھا اعلی اختلاف الاقوال 33، یعنی ہم سب کی عمر جنت میں 33. اس کا مطلب ہوا کہ اصل جوانی کی عمر کون سی ہے؟ 30، جو ہمارا بڑھاپا ہے. ہاں صحیح میں 33 سال کے جوانوں کو پوچھو، کمر بہت دکھتی، پاؤں بہت دکھتا، کیونکہ وہ پھونک پھونک کے سب ختم ہو گیا. ہاں سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا. گٹکا مولانا سعید الرحمان دیکھا ہوگا نا یہاں پہ. ہاں اچھا گٹکا کھا رہا ہے، یہ بدن کے لیے نقصان ہے، گورنمنٹ اس کی پرمیشن، شریعت اس کی پرمیشن. تو جب گورنمنٹ بھی پرمیشن نہیں دے، شریعت بھی پرمیشن نہیں دے، تو مت کھا. اور اگر کھانا ہے تو کہیں چھپ کے کھا، لیکن شکیل بھائی چھپ کے نہیں کھائے گا. یوں بائک پہ پہلے گلی کے چوراہے پہ آئے گا، پھر یوں نکالے گا اور پھر یوں کچھ مارے گا ایسا یوں. ہاں پھر اس کے بعد میں یوں ٹر کر کے کھولے گا اور سب کے سامنے پورا مجمع دیکھتا ہوگا، جیسے شربت کا بوتل پی گیا. اور گھر میں نہیں، باہر آ کے نہیں، یوں لائٹر کھولے گا. کیوں بھائی کیا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ اچھا پھر یہ گٹکا کھانے سے نا کینسر ہوتا ہے. میں نے ایک نہیں 20 پیشنٹوں کو دیکھا کہ گٹکا کھانے سے کیا ہوا، اب کینسر ہوتا ہے نا تو منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن کم بخت پھر بھی نہیں چھوڑتا. پھر کیا کرتا معلوم ہے؟ یوں باہر آئے گا، یوں پوڑی کا کھولے گا، اب ڈائریکٹ منہ میں تو نہیں جائے گا کیونکہ منہ چھوٹا ہے، تو یوں ہاتھ میں ڈال کے یوں کرے گا، پھر یوں، پھر اس کے بعد میں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا اندر. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب ایک دم منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ایسا منہ پہ پٹی باندھتا ہے، آتا ہے قاری صاحب ڈاکٹر بولا آپریشن کرنے کا، کیمو بھی لینے کا، اور ڈاکٹر نے صرف 3 مہینہ ہی میرا بولا ہے، میری بیوی جوان ہے. تو میں کہا میں کیا کروں؟ کہا قاری صاحب کوئی تعویذ دے دینا. تو جب ٹھوستا تھا تب تعویذ یاد نہیں آئی، اب مرنے پہ تعویذ یاد آئی. کہا کو ایسے کرنے کا بھائی میرے پیاروں. خیر بات کہیں اور چل رہی تھی نا یونس.
اب تیرے سے کیا بات کریں، اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، اسے کیا بات کریں. میں اس کو کبھی بولتا ہوں میرے سامنے شادی والے بیٹھے، میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. کیوں معلوم کہ ہم ڈوبے صنم تو بھی ڈوبا. اب اس کو کیا معلوم کیا بیوی کی حقیقت ہوتی ہے، کیسی پریشانی ہوتی ہے. خیر اللہ سب کو جنت عطا فرمائے. ہاں بات چل رہی تھی سیدنا، بولو کون؟ حضرت حسین. سب جنت میں جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا جب سب جنت میں جائیں گے 2 سردار آئیں گے، جنت کے سردار آئیں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ کہا میرے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے. ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جنتی جنت میں ہوں گے، سب کے سب جوان ہوں گے. پھر اعلان ہوگا اب جوانوں کے سردار آ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا میرے 2 نواسے ہوں گے، ایک حضرت حسن ہوں گے اور نمبر 2 میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین ہوں گے، جو اسی مہینے میں 10ویں محرم عاشورے کے دن جمعہ کا دن تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ہمارے نبی کو ان سے بہت محبت تھی، بولو بہت. کبھی کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو ایک طرف، حضرت حسین کو ایک طرف، اور کہتے تھے وہ میرے صحابہ یہ جنت کے 2 پھول ہیں، بولو سبحان اللہ. کبھی کہتے تھے جنت کی خوشبو ہے، بولو سبحان اللہ. کبھی تو یہ کہتے تھے کہ میرے حسین سے محبت کرو. من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احبہ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ہمارے نبی نے فرمایا میرے حسین سے محبت کرو. جو محبت کرے گا وہ محمد مجتبیٰ سے محبت کرے گا، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ایک مرتبہ کوئی جنازہ تھا. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حسین ماشاءاللہ جوان ہو گئے. کوئی جنازہ تھا، جنازے میں مدینے والے بہت تھے، اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور حضرت حسین بھی تھے. اب جنازہ کو ہو گیا، دفن ہو گیا، سارا دفن کفن والا معاملہ ہو گیا. جب واپس آنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ تھے. اب حضرت ابو ہریرہ اس زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے. حافظ کہو، قاری کہو، عالم کہو، مفتی کہو، محدث کہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جتنی حدیث بیان کی اللہ کی قسم کسی صحابی نے اتنی حدیث بیان نہیں کی. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہے. اب حضرت ابو ہریرہ بھی وہ جنازے میں سے آ رہے تو سب لوگ ادب کر رہے ہیں ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ، کیونکہ سب کے استاد ہیں بھائی، سب کے ٹیچر ہیں، سب کے پروفیسر ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی کہ جنازے میں کون آ رہا ہے ساتھ میں؟ حضرت حسین آ رہے، اور ان کے کپڑے پر کچھ گھرد و غبار لگا ہے اور ان کے پاؤں پر بھی کچھ گھرد و غبار لگا. حضرت ابو ہریرہ پورے مجمع میں سے نکلے، اپنی اوپر کی چادر لی اور حضرت جھک گئے، بیٹھ گئے، اور حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو اپنی چادر سے صاف کرنا شروع کر دیا. حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو اپنی چادر، تو حضرت حسین یا امی، حضرت حسین او میرے چچا، امون یعنی چچا، او میرے چچا یہ کیا کرتے ہو؟ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے عمر میں کم ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھ گئے، آپ یہاں کے استاد ہو، آپ سب کے پروفیسر ہو، آپ یہاں میرے پاؤں کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ اپنی چادر مبارک سے میرے پاؤں کو صاف کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے روتے روتے کہا میں نے کسی کے پاؤں کو صاف نہ کیا، میں نے اس نبی کے نواسے کے پاؤں مبارک کو صاف کیا کہ صاف کرنے پر ایک بار محبت ہو گئی، نبی مجھ سے محبت کریں گے اور اللہ پھر مجھ سے محبت کرے گا. کیا شان ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن آج اگر آپ کو آج فیصلہ کر لے ہوئے حضرت حسین کی ٹیم میں، ان کی جماعت میں کہ سامنے والوں کی جماعت میں؟ ارے بولو نا بھائی، جواب دے دو نا. اگر حسین کی جماعت میں ہو تو ایک آواز سے بولو حسین کا دامن. ارے بلند آواز سے بولو نا سیدنا حضرت حسین کا دامن. اب میں دیکھ رہا ہوں کہاں تک پکڑتے ہیں اور کہاں جا کے چھوڑتے ہیں. حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے تو سامنے جو تھے نا 1,20,000، کتنے؟ اور کیسی سیٹنگ دی معلوم؟ 40,000 رائٹ، 40,000 لیفٹ اور 40,000 سامنے. کتنے ہوئے؟ اور کیا طے ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور مقدس جماعت، جس میں صرف 150، 150
جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بوڑھی بھی، بچے بھی، سب ملا کر 150 کے آگے نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے اس سے زیادہ نہیں، اور اعلان ہوتا تھا تمہارا ایک بھیجو، حضرت حسین کی ٹیم جماعت میں سے ایک جائے، وہ 40 ہزار سب طرف سے کوٹے، تو ظاہری بات ہے سامنے والا شہید ہو جائے۔ اور یہ کوئی لڑائی تھوڑی تھی، یہ کوئی لڑائی تھی؟ ایک طرف 150 اور ایک طرف 1 لاکھ، یہ کوئی بولو جنگ نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے کیسے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، آج ہم بھی باپ ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، ہماری اولاد بھلے ہماری بات نہیں مانتی ہوگی، لیکن باپ رات کو اس کو یاد کر کے روتا ہے، پوتے کو لے کے روتا ہے، نواسے کو لے کے روتا ہے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسا وقت ہوگا جب حضرت حسین نے اعلان کیا میرے بڑے بیٹے علی اکبر جاؤ، اب آپ جاؤ، جبکہ حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میرا جوان بیٹا جائیں گے پھر واپس، ارے معلوم ہے وہاں پہ 1,20,000 ہے، میرا بیٹا اکیلے کیا کریں گے؟ لیکن حضرت حسین نے اعلان کیا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آؤ۔ حضرت علی اکبر آئے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، جب جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا ایک بار میرے گلے تو لگ جاؤ، میرے بڑے بیٹے ایک بار میرے گلے لگ جاؤ، اور پھر کہا بیٹا جاؤ آگے بڑھ جانا، اب حوض کوثر پر نانا جان کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ چلے علی اکبر گئے، میرے پیارو ایسا مارا گیا، ایسے زخمی ہوئے کہ پورے بدن کے 3 ٹکڑے کیے گئے، اور 3 ٹکڑے کر کے یہاں بھیج دیا گیا۔ سوچو اس باپ اور وہ خیمے میں ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ وہ حضرت حسین کے جنازے کو رکھا، ابھی تو جنازہ رکھا ہوگا کہ حضرت حسین کے کان میں آواز آئی کہ ان کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ علی اصغر، بولو کون؟ وہ رو رہے، خیمے میں رو رہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ علی اصغر کو دیکھو وہ رو رہے، آپ کا دودھ پیتا بچہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یا تو 51 یا 52 یا 53 یا 54 یا 55، الگ الگ باتیں ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے، بھائی جیسے ہماری عمر جو چل رہی نا بس وہی عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خیمے میں گئے، اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئے، دیکھا پیاس پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، دودھ پیتا بچہ۔ حضرت حسین وہ بچے کو لے کر سیدھے دشمنوں کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا تمہارا میرا معاملہ ہے، تم کو مجھ سے دشمنی ہے، تم کو میرے معصوم بچے سے کوئی دشمنی نہیں، میرا بچہ تم کو پہچانتا بھی نہیں، اس کو پانی کے 2 گھٹ دے دو، اس کو پانی کے 2 قطرے دے دو، یہ پی لے گا زندہ رہے گا۔ سامنے سے تیر آتا ہے اور ایسے بچے کو آپ نے رکھا، سیدھے بچے کے دماغ پر لگتا ہے، اور وہیں سے دماغ سے آر پار ہوتا ہے اور خون کا پھوارا ہوتا ہے، اور چھوٹے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین وہ بیٹے کو لے کر واپس آئے، بڑا بیٹا اور چھوٹے بیٹے کا جنازہ جو تھا اس پر ایک چادر رکھی، اور حضرت حسین نے روتے روتے کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، رونا، بولنا، میرے کندھوں پر بیٹھنا سب مجھے یاد ہے، یہ ابا تمہیں بھولے نہیں ہیں، لیکن میں نبی کا نواسا سب برداشت کر جاتا، لیکن میرے نانا کی شریعت کو توڑا جائے اور زمین پر گناہ کو عام کیا جائے وہ نبی کا نواسا برداشت۔ آپ کو معلوم ہے کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم، دن کون سا تھا؟ جمعہ، اور جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیوں نہیں ہونے والی؟ کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، وہ تو گاؤں بھی نہیں تھا، وہ تو ایک میدان تھا، ایک کربلا ایک میدان تھا، وہ تو اب جا کے شہر بن گیا، ورنہ وہاں تو وہ ایک میدان تھا۔ تو ظہر کی نماز پڑھنا ہے اور مسافر ہے، ہاں بولو نا، حضرت حسین مسافر ہے، اور مسافر ظہر کی کتنی رکعت پڑھے؟ 2 رکعت۔ تو حضرت حسین نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، چلو صفے بنا لو، صفے بنا لو۔ میرے پیارو ظہر کی نماز ہو گئی، بولو ظہر کی نماز ہو گئی۔ جیسے ظہر کی نماز ہو گئی نا، سنو، جیسے ظہر کی نماز ہو گئی آپ نے بہت روئے اللہ کے سامنے اور کہہ دیا اب سامنے میدان میں کوئی نہیں جائے گا، اب حسین خود میدان میں جائیں گے، نبی کے نواسے اب میدان۔ جب دعا مکمل ہو گئی نا آپ نے اشارہ کر کے کہا دیکھو وہ خیمہ، میرا خیمہ جو ہے نا اس میں ایک بہت بڑی چادر ہے، وہ ذرا وہ چادر لے کر آؤ نا۔ تو کوئی دوڑتے دوڑتے گئے اور لا کے چادر دیا، نبی کے نواسے حضرت حسین نے وہ چادر کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، کہا لوگوں تمہیں نہیں معلوم یہ چادر کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یہ میری ماں کی بنائی ہوئی چادر ہے،
اور اس چادر کو لے کر اپنے بدن مبارک پر لپیٹ لیا. اس کے بعد میں کہا وہاں سے تلوار لے کر آؤ. تو آواز آئی نہیں نہیں وہ تلوار مت لینا, اس کی آگے کی انی ٹوٹ گئی ہے, اس کی آگے کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. وہ تو حضرت حسین نے فرمایا تلوار کو مت دیکھو, اس ہاتھ کو دیکھو جس کی تلوار ہے, یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. وہ تلوار لائی گئی. پھر اس کے بعد آپ خود گئے. سب نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مجھے جانے دو, یہ منگانے جیسی چیز نہیں ہے, یہ ادب ہے کہ خود لے کر آئے. آپ خود گئے اور ایک کالا امامہ رکھا تھا, بڑا کالا امامہ, مبارک امامہ. اس امامے کو لائے, کبھی پیشانی پہ رکھے, کبھی گالوں پہ رکھے, کبھی چومے, اور کہا بہت عجب انداز میں کہا سنو یہ امامہ کسی اور کا نہیں, یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. کیا شان ہوگی حضرت حسین کی کہ بدن کی طرف نظر کرو تو حضرت فاطمہ کی چادر مبارک نظر آئے, ہاتھ کی طرف نظر کرو تو شیر خدا حضرت علی کی تلوار نظر آئے, اور سر پر امامہ دیکھو. اس لیے کوئی مجھے پوچھے نا حسین کون تھے, میں کہتا ہوں جس کے بدن میں غذا دوڑتی تھی وہ سیدہ فاطمہ کی غذا تھی, جس کے بدن میں لہو دوڑتا تھا وہ شیر خدا حضرت علی کا تھا. وہ جنت کے پھول تھے, وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے, وہ جنت کی خوشبو تھے, وہ جنت وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے, اور جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا وہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت حسین اسی حال میں میدان کربلا میں آگے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جو گئے, سارے لوگوں نے رونا شروع کیا. حضرت حسین گئے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں وہ حسین تھے, نبی کے نواسے تھے. 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کیا ہے, 1,20,000 اور اکیلے, اور سر سے لے کر یہاں سینے تک, اور سینے سے لے کر ناف تک کھنجر اور تلوار کے 83 زخم لگ چکے تھے. میرے پیاروں, ایک وقت آتا ہے حضرت حسین تلوار رکھ دیتے زمین پر, اور زمین پر تلوار رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم ہار گئے. حضرت حسین ایسے تلوار زمین پر رکھتے تو سامنے آواز آتی بھائی تلوار رکھ دی, تلوار رکھ دی, اس کا مطلب ہے کہ ہار گئے, ہار گئے. حضرت حسین نے فرمایا نبی کا نواسا حق کے واسطے آیا ہوں, ہارا نہیں ہوں. قد حان وقت صلاۃ العصر, معاملہ یہ ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر اب ہم لڑیں گے تو عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے, اس لیے میں بھی نماز پڑھوں گا. ساتھ میں بولو میں بھی نماز پڑھوں گا اور تم بھی. ہاں بعض جگہ دیکھا لکھا ہوا سامنے سے آواز آئی, سامنے سے آواز آئی پڑھ لو, آپ پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ آواز تو ان میں بھی آتی ہے, یہ آپ لوگوں میں سے بھی آتی ہے آواز, آپ لوگوں کے اندر سے بھی آواز آتی ہے. پڑھ لے پڑھ لے, مولوی صاحب جا کے پڑھ لے, اپنے دادا پڑھ لے. تو اپن نہیں, بعد میں پڑھیں گے بعد میں. تو جو لوگ یہ نماز پڑھنے نہیں آتے, ابھی آپ نے کہا ہم حضرت حسین کی جماعت میں, لیکن نماز نہیں پڑھے تو حسین کی جماعت میں کہاں سے ہوئے؟ ہم تو سامنے والی ٹیم میں ہوئے. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد حان وقت صلاۃ العصر, عصر کا وقت قریب ہو چکا ہے, ختم ہونے کو قریب ہے, چلو میں بھی نماز پڑھوں, آپ بھی نماز پڑھے. سامنے سے آواز آئی تم پڑھو, ہم کو ضرورت. یہاں بھی ایسے بیٹھے جو آج فجر نہیں پڑھے ہوں گے, کم بخت نالائق, ایسے نمک حرام یہاں بھی بیٹھے. اور پھر کہتا حسین کا دامن کب پکڑو گے, کب حضرت حسین کا دامن؟ فجر چھوڑ دو, حضرت حسین کا دامن. شراب پیو, حضرت حسین کا دامن. گٹکے کھاؤ, حضرت حسین کا دامن. موبائل پہ رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھو اور خوش ہو جاؤ, یہ حضرت حسین کا دامن ہے. آئی پیڈ پہ کھیلو, حضرت حسین کا دامن ہے. پب جی کھیلو, حضرت حسین کا دامن ہے. ہماری ماں بہنیں پردے کو اور برقعے کو اٹھا کے جلا دے وے, یہ حسین کا دامن ہے. 24 گھنٹہ قرآن پاک پہ ہمارا ہاتھ نہ جاوے, یہ حضرت حسین کا دامن ہے. جھوٹ بولتے ہو ہاتھ اٹھا کر کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پکڑے کب ہے حضرت حسین کا دامن؟ شرم سے ڈوب مرو, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ سامنے سے آواز آتی ہے کہ تم پڑھو, ہم کو ضرورت. معلوم حضرت حسین کیا جواب دیتے؟ میرے نانا جان کا حکم ہے نماز پڑھنے کا, میں پڑھوں گا, میرے کو پانی دو نا. یہاں حضرت حسین نے پانی مانگا اور کیا کہا؟ قسم اللہ کی, نبی کا نواسا, پانی پیوں گا نہیں, ایک گھٹ نہیں پیوں گا, بھلے میرا پورا بدن لہو سے تربتر ہو گیا لیکن پانی نہیں پیوں گا. آپ لوگوں نے منع کیا نا, وضو کر لوں گا, عصر کی نماز پڑھوں گا, پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا.
سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین کے یہاں سے بھی لہو بہتا تھا, ہلکی سی مسکراہٹ آئی, کہا پانی نہ ملے کوئی بات نہیں, کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ, کیونکہ میرا اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو تیمم کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تیمم کرنے کا طریقہ بتاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں دیکھو یوں اپنے ہاتھ کو رکھا, حالانکہ پورے خون سے تربتر ہے, یوں ہاتھ مبارک کو رکھا اور یوں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. چلو ایک فریضہ ادا ہو گیا. تیمم میں دوسرا فریضہ, یوں ہاتھ رکھا, دیکھو یوں 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 مٹی کو یوں پھیرا, پھر یوں لیا اور یوں پھیرا, تیمم ہو گیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ وہ دشمن آپس میں باتیں کرنے لگے, عصر شروع ہو گئی ہے, اور طاقت آ جائے گی, اکیلے ہیں, 1,20,000 کا مقابلہ کر رہے ہیں. بس جیسے حضرت حسین سجدے میں گئے, اللہ اکبر, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی. ایک دشمن آتا ہے میرے پیاروں, ایک دشمن 2 تلوار لے کر آتا ہے. آپ تو سجدے میں ایسے ایسے جھکے ہوئے آ کر اتنے زور سے دونوں تلوار آپ کے کندھے مبارک پر رکھتا ہے, دونوں کندھے الگ ہو جاتے ہیں, دونوں کندھے مبارک, اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں. بھائی جب کندھے نہیں رہے, آپ جیسے آپ ایسے سیدھے لیٹ جاتے, دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے, معلوم نہیں وہ لوہے کا بھالا کتنی مرتبہ سینے پر مارا 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 گیا. تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا ہے اور آپ کے پورے چہرے کو اور پوری گردن اور پورے گلے کو اس کو ہٹا کر اپنے تلوار کی نوک پہ رکھ کے یوں اوپر کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے, دیکھو حسین ہار گئے, دیکھو حسین ہار گئے, میرے تلوار کی نوک پر ان کا چہرہ آ گیا. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے, ایک جوان کی آواز آتی ہے, ہمارے حسین آج بھی زندہ ہے, آج بھی اونچے ہیں. جب زمین پر تھے, جب جیتے تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا, آج انتقال ہو گیا پھر بھی چہرہ تو اوپر ہی نظر آتا ہے. آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ تو اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیاروں, بات ختم کروں گا اور یہ ضرور کہوں گا, حضرت حسین نے جان دے دی. وہ الگ بات ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتے, لیکن جان, نہیں بولو نا جان. پھر سننا, حضرت حسین یہ کہہ کر گئے, اے میرے بعد میں آنے والوں, میں نبی کا نواسا, مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا, مجھے فاطمہ کی غذا ملی, مجھے علی کا خون ملا, اور مجھے میرے نانا جان کی تربیت ملی, میں جنت کا پھول تھا. سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں نے جان دی, مگر نماز کو ہاتھ سے جانے, نبی کے نواسے نماز کو ہاتھ سے جانے نہ دے, اور ہماری روز کی نماز جانے. کون سی حضرت حسین سے ہم کو محبت ہے بھائی؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ, ہمارے پاس کروڑوں ہے, کتنے کہ پورا دن کروڑوں کے گننے میں رہتا ہے, نماز نہیں پڑھا, ایسا ہے ہمارے پاس؟ یہ کل کون سی اگست ہے؟ ہمارا آزادی کا دن, انڈیپینڈنٹ ڈے, کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ انڈیپینڈنٹ ڈے, آزادی کا دن. یہ ہندوستان جو آزاد ہوا اس میں سب سے مین رول کس نے ادا کیا؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑا رول اگر کسی نے ادا کیا تو فتح علی سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا, جن کو ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. ایک زمانے میں ٹیپو سلطان کی سیریز آتی تھی, کیا بیٹے, اس میں بتایا جاتا تھا ٹیپو سلطان کو. کیا ٹیپو سلطان ایسے تھے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے, ٹیپو سلطان یعنی فتح علی سلطان اپنے وقت کے قطب تھے, اپنے وقت کے ولی تھے, اپنے وقت کے ابدالوں میں سے ایک ابدال تھے, اور کبھی نماز تو دور کی بات, تہجد بھی کبھی ان کی قضا نہیں ہوئی ہے. وہ بادشاہ تھے. ہم میں سے کون بادشاہ ہے؟ ہاں, ان کا کوئی ہم کو پوچھنے کو بھی تیار نہیں. ایک دکان بھی اپنے پاس ٹھکانے کی نہیں, اور اپن فجر کی نماز نہیں پڑھتے, اور ٹیپو سلطان تہجد کی نماز بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے, میں وہ مسجد اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, میسور بولتے نا, میسور بولو یا میسور بولو, مولانا سعید الرحمن میں وہاں بیان کیا ہوں میسور میں, اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے کچھ قریب میں بیان تھا, اور میں پوری ہسٹری ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر گیا تھا, اور مجھے یہ داعیہ تھا کہ مجھے وہ میسور کی جامع مسجد میں جانا ہے جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی.
تو وہاں کے لوگوں نے, اب ظاہری بات ہے وہاں قاری احمد علی گئے تو سب تھوڑے آگے پیچھے ہوئے. میں نے کہا بھائی میرے کو یہاں کھانا نہیں کھلاؤ گے چلے گا, مجھے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی مسجد میں لے جاؤ. وہ لوگوں نے دروازہ کھولا, اتنا بڑا تالا لگا تھا, وہ کھولا اور اس کے بعد ہم گئے. میرے ساتھ بہت سارے ساتھی تھے, ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے بہت دعا مانگی, کیونکہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسجد بنائی نا, اور مسجد بنائی نا 1000 علماء کو جمع کیا تھا. کتنے علماء تھے؟ یعنی پبلک تو تھی, ساری جنتا تھی, کیونکہ بادشاہ فتح علی سلطان رحمت اللہ علیہ جن کو ٹیپو سلطان کہتے, انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی, بہت لوگ تھے. اور نماز کا وقت آیا, اذان ہوئی. اب ایسا تھا کہ بھائی نماز کون پڑھائے گا؟ 1000 علماء, 1000 علماء. اس میں سب سے بڑے قاری کون ہیں؟ اس میں سب سے بڑے ادائیگی والے کون ہیں؟ اس میں سب سے بڑے علم والے کون ہیں؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور اعلان کیا 1000 علماء ہے, نماز کون پڑھائے گا؟ میں فیصلہ کرتا ہوں. نماز وہ پڑھاوے جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی نہ ہو, اور اگر چھوٹی ہو تو قضا کر لیا ہو. پھر کہا وہ نماز پڑھاوے, وہ نماز پڑھاوے جس کی عصر کی 4 رکعت سنت کبھی نہ چھوٹی ہو. آپ کو معلوم ہے 1000 علماء ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے, آخر میں ایک رونے کی آواز ہے. کون رو رہا؟ خود بادشاہ رو رہے. اب مجھے نہیں معلوم تھا, میں خود ہی اپنی شرطوں میں آ گیا. میں وہ ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد 5 نماز کیا, میری تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی, میری کبھی عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی. آپ آئے اور آپ نے آ کے نماز پڑھائی. میرے دوستو, جو بادشاہ ہو, انگریز سے مقابلہ کرنا ہو, جس کو ہزاروں ذمہ داری ہو, اس کی تہجد نہ جائے. اور ہمارے ان کی لے دے کے ایک دکان اس کے بھی ٹھکانے نہیں, فجر کی نماز میں سو گیا. اور پھر آرام سے بولتے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے کم بخت پکڑ تو صحیح. اچھا یہ جھوٹ بولتے نا ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ کس کو جھوٹ بول رہے ہیں ہم؟ حضرت حسین کو. کہ آپ کا دامن, ہم کسی اون میں کسی کی مذاق اڑاوے نہ گوارا ہے, ہم کو نبی کے نواسے ملے مذاق اڑانے کے لیے. چلو کوئی دوست کی مذاق اڑا لیتا, وہ بھی غلط تھے لیکن اڑا لیتا, لیکن ہم کو نبی کے نواسا ملا مذاق اڑانے کے لیے. حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے کم بخت, تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ہاں, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ہاں, تو بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹ کے دارو میں پڑا ہو اور حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے میرے پیارو, آج میں یہاں پر جو آیا ہوں نا, ابھی میں 2-3 اعلان کروں گا, ایک واقعہ سناؤں گا. ہے ٹائم ہے بھائی؟ مولانا سعید الرحمن, مشورہ ہو گیا نا آپ کا؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا, کوئی ناراض تو نہیں ہوگا نا؟ ایک واقعہ بتاؤں. آج کل یہ پینے کی بہت عادت ہو گئی, توبہ کر لو بھائی, محرم مہینے میں کر لو. یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا دارو وارو سب ختم, جوا ہوا کچھ بھی نہیں. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ, اور نماز کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا. آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, مالک بن دینار. بولو مالک بن دینار. دینار کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو, ہاں, لیکن ان کو مالک بن دینار. یہ کیا تھے معلوم؟ بہت بڑے شرابی, بہت بڑے شرابی. یعنی جب دیکھو جب یہ جام ہاتھ میں ہوئے نا, اور شراب کے نشے میں ہوئے. اب ان کی بیٹی تھی 2 سال کی. کتنے سال کی؟ وہ جب بھی ابا کو شراب پیتا دیکھے نا, تو بیٹی ہے نا باپ سے بہت محبت کرے. ہاں, بیٹا اتنا, اور باپ کی بھی بڑی عجیب شان ہے, وہ بیٹی سے بہت محبت کرے گا. جب بھی ہوگا نا اپنی بیٹی کو فون کرے گا, ہلو ہلو میری بیٹی برابر, میری بیٹی سسرال میں برابر ہے. اور بیٹا ملے گا نا, نالائق کم بخت گھوڑا کچھ کام کا نہیں ہے. یہ ہر باپ کی عادت ہے, بیٹے کو جھڑک دینے کا اور بیٹی کو گلے سے لگا لینے کا. اب مالک ابن دینار کی بیٹی بولو کتنے سال کی؟ وہ کبھی بھی ابا دارو پیتے ہوئے نا آوے, ابا نہ مجھ سے پیار کرتے ہو نا, ابا ابا مجھ سے پیار کرتے ہو نا, نہیں, لے کے لے لے وے اور پھینک دے وے. یہ ایسا چل رہا تھا. جہاں وہ دارو پینے جائے نا, اگر بیٹی کو پتہ چلے بیٹی آوے, ابا اس سے پیار کرتے ہو کہ مجھ سے پیار کرتے ہو, تو باپ ہے نا اپنی بیٹی کو گلے لگاوے اور دارو چھوڑ دے وے. اچانک بیٹی بیمار ہوئی اور انتقال ہو گیا. اب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو باپ ہوتا ہے, اور ٹینشن میں آئے, اور دارو پینا شروع کیا, خوب دارو پینا شروع کیا کہ میری بیٹی چلی گئی, میری بیٹی. لیکن اللہ کسی کو ہدایت دے. یہی حضرت مالک نام ان کا کیا ہے, مالک. کہ رات کو سوئے نا
تو خواب میں دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک سانپ دوڑ رہا ہے، اور یہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا سانپ، اور یہ دوڑ رہے ہیں، میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ، اور سانپ دوڑ رہا۔ اتنے میں سامنے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا آدمی، یہ مالک خواب میں کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، کہتے ہیں میرے کو بچا لے، وہ سانپ میرے پیچھے آتے ہیں، میرے کو بچا لے۔ تو بوڑھا کہتا ہے میں وہ سانپ کا نہیں مقابلہ کر سکتا، میں بہت کمزور آدمی ہوں، تم وہ پہاڑ پہ چلے جاؤ، دیکھو وہ پہاڑ پہ کچھ ملے گا۔ یہ دوڑتے دوڑتے دوڑتے، وہ سانپ پیچھے آ رہا ہے، آپ پیچھے آ رہے ہیں، وہ بوڑھے آدمی نے مدد نہیں کی، یہ دوڑتے دوڑتے پہاڑ کے اوپر گئے۔ پہاڑ کے اوپر گئے تو اپنی بیٹی کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ وہ بیٹی نے اس سانپ کو کہا، سانپ کو چلا جا چلا جا، وہ سانپ چلا گیا۔ تو یہ اپنی بیٹی کو خواب میں بیٹی کو ایسے گلے لگائے، میری بیٹی تیرا انتقال ہو گیا بیٹی، کیا پہاڑ پہ کیا کرتی؟ کہا ابا پہاڑ نہیں ہے، یہ پہاڑ پہ جنت کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ابا وہ سانپ، کہا وہ سانپ آپ کا دارو تھا، دارو جو آپ پیتے ہو نا، وہ سانپ کی شکل میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا، اور جو بھی دارو پیتا ہوگا وہ اسی سانپ کے لپیٹ میں آئے گا، یہ جہنم کا بنا ہوا سانپ تھا۔ تو کہا کہ وہ بوڑھا آدمی میری مدد نہیں کیا، کہا وہ تمہارے اچھے اعمال اتنے کمزور ہے کہ وہ سانپ کو بھگا ہی نہیں سکے، تمہارے اعمال اتنے کم ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، وہ سانپ کو کہاں بھگاوے۔ تو کہا بیٹی تو کیا کرے گی، تو کیا کرے گی؟ کہا ابا ایک بات بتاؤ، آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ تو کہا کہ ہاں بیٹی میں تو قرآن تو پڑھا ہوں۔ کہا ابا آج میں ایک آیت سناتی ہوں، ابھی تو آپ خواب میں ہو، آنکھ کھلے تو وہ آیت کے اوپر غور کرنا۔ اور بیٹی نے سریلی آواز میں، آہا جنت کی آواز ہوگی، سریلی آواز میں وہ آیت کریمہ سنائی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے توبہ کرے؟ ابھی اور آسمان اور زمین کے کتنے حالات دیکھنے ہیں، اب تو توبہ کر لے۔ ان کی آنکھ کھلی، فوراً وہ آیت کو دیکھ کر کہا اللہ اب توبہ۔ پھر جو توبہ کی اور ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے۔ یہ بھی ضروری ہے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیا ہو جانے کا۔ یہ کن کے ہاتھ پر بیعت ہوئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد جو عبادت اور جو توبہ اور جو رونا، اب ایک دن کشتی میں بیٹھے، کون بولو؟ حضرت مالک۔ ایک دن ابھی تو توبہ کی، اللہ کے ولی کشتی میں بیٹھے، اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اب وہ کشتی میں جو ٹکٹ لینے والا آتا نا، وہ ان کے پاس آیا، چلو بھائی ایک ایک دینار ایک ایک دینار، یہاں سے وہاں تک جانا بہت لمبا سفر ہے، چلو جتنے پیسنجر ہیں سب لوگ ایک ایک دینار نکالو۔ ان کے پاس آئے، چلو چلو ایک دینار۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آئے گا تو دے دوں گا، ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا دیتے ہو کہ دریا میں پھینکوں؟ بھائی وہ تو کشتی کا ناخدا تھا کہ وہ ٹکٹ وصول کر، دیتے ہو کہ پھینکوں؟ تو انہوں نے کہا معاف کر دینا، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں توبہ کیا، میرے پاس حرام کا مال تھا سب دے دیا، اب حلال کما رہا ہوں میں، آئے گا تو میں دے دوں گا۔ تو اس نے زور سے دھکا مارا، پھینکا نہیں، خالی ایسے دھکا مارا جیسے دھکا مارنا تھا۔ کشتی کے چاروں طرف مچھلی آ گئی اور سب کے منہ میں ایک ایک دینار لگا ہوا تھا۔ کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں، ہر مچھلی کے منہ میں ایک دینار۔ حضرت مالک نے کہا لے لے، کس کے منہ سے لینا ہے، لے لے ایک دینار لے لے۔ اب وہ گھبرانے لگا اور کہنے لگا نہ نہ آپ تو اللہ کے ولی ہے، میرے کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا ایک بار تو دھکا مارا، دوسری بار بھی ماری دینا۔ تو کہا نہیں نہیں میں آپ کو دھکا نہیں ماروں گا۔ کہا تو نہیں مارے گا میں خود جاؤں گا۔ آپ سمندر میں گئے اور سارے کشتی والوں نے دیکھا، اب چلتے چلتے سمندر میں راستے کو پار کر دیا۔ جب پار کر دیا اور کشتی بھی وہاں پہ پہنچی تو سب اتر گئے، سارے پیسنجر، آپ سمندر پہ چلے اور مچھلیاں آپ کے پاس دینار لے کر آئی۔ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے آخری نبی کا کوئی امتی سچی توبہ کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا۔ تو ہم سچی توبہ کریں تو ہماری دکان کیوں نہیں چلے، ہمارا مکان کیوں نہیں چلے، ہماری بیوی فرما بردار کیوں نہیں ہوئے، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں آوے؟ لیکن توبہ کرو، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سچی توبہ اللہ سے کر لو، انشاءاللہ ہمارے انگلیوں سے ناممکن کو اللہ ممکن بنائے گا انشاءاللہ۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو وقت کافی ہو گیا، 5 منٹ تو جماعت کو باقی ہے نا، 9 بجے کی جماعت ہے کہ اذان ہے، لیکن میں 2-3 اعلان کروں چلے گا؟ کہ ایک تو بہت اچھی چیز لایا ہوں، گڈ ٹونک۔ ٹونک چاہیے؟ ٹونک سمجھتے ہو؟ اسٹرینتھ کی دوا۔ کون کون لے گا میرے سے دوا؟ ارے ہاتھ اوپر کا، نہ کام بیچ رہا ہوں، پیسہ مانگ رہا ہوں، مفت میں دے رہا ہوں، بولو آپ کون کون لے گا؟ آپ سب کے ہاتھ اوپر ہے۔ میں نے پہلے ڈرا ہے کہ 500-600 کا بل بنایا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ نہ میں آپ سے آپ کو کچھ اللہ کی قسم میں آیا ہوں،
کچھ نہیں چاہیے. یہ تو مولانا سعید الرحمان نے بولے کھانا ہے, باقی میں نے کہا کھانا بھی نہیں کھلاؤ چلے گا. اب کون سا دور یہاں اڈاجن سے یہاں آیا, اس میں کون سے کھانے کی ضرورت ہے بھائی. اور یہ سکندر بھائی ہمارا بیٹا, اس نے اتنا کھلایا کہ اب تو گھر پہ جانے کو بھی شرم آتی کہ یہاں تک تو بھر گیا, اب کتنا بھروں گا بھائی. اور قاری صاحب آپ کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے, آپ کی باڈی بھی ماشاءاللہ بستتاً فی العلم والجسم. اب ہم لوگ تو لوکل گاڑی ہے, ہاں تو چلتا ہے جیسا بھی چلتا ہے. وہ ایک مرتبہ میرے کو کسی نے کہا کہ مولانا آپ قاری ہیں اور قاری لوگوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں نا, وہ کبھی یہ ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے, کبھی تیل نہیں کھائیں گے, کبھی مرچ نہیں کھائیں گے. میں نے کہا یہ قبرستان مرغی کا قبرستان ہے, آنے دے جتنا آتا ہے وہ آواز اللہ نکالتے رہتا ہے. الحمدللہ بولو الحمدللہ. تو میں نے ٹونک لایا ہوں, ٹونک, کیونکہ یہ کورونا اور تیسری لہر دعا کرو کہ نہیں آوے, بولو آمین. لیکن یہ کورونا میں بہت سے لوگوں کو کیا ہے, کبھی سر درد, کبھی کمر درد, کبھی پاؤں درد. ایک ایسی دعا لایا ہوں جو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میڈیکل فیل ہوتا ہے تو ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے نبی نے ایک طریقہ بتایا, وہ انشاءاللہ کارڈ آپ کو ملے گا, اس پہ پورا طریقہ لکھا ہوگا. ایک لائن کی دعا ہے, روزانہ پڑھنے کا بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور اگر تکلیف پہلے سے کسی حصے میں ہوگی اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. تو وہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ مولانا وسیم. مولانا وسیم تو بہت ہوشیار ہے بیٹا یار. یہ میرے کو یہ کتنے دن سے بولے مولانا وسیم نے دعوت دی, مولانا وسیم نے دعوت دی. تو میں صحیح میں سوچتا تھا کہ مولانا وسیم کیا بنایا ہوگا کھانے کا کہ دعوت میں جانے کا ہے. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ جو دعوت میں جانے والا یہ بھی میرے ساتھ میں ہی آنے والا ہے. تو مولانا وسیم آپ کو وہ دیں گے, ٹونک والی دعا دیں گے انشاءاللہ. بدن کے کوئی حصے میں تکلیف نہیں ہوگی, بولو انشاءاللہ. اور یہ دعا کا میں نے تجربہ کیا, بولو سبحان اللہ. ارے میں گنہگار کروں نہ کروں, نبی کی دعا کافی ہے, بولو سبحان اللہ. لیکن میرے کو یہ گھٹنوں میں درد ہوتا تھا نا, جو ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, آپریشن. ارے کائے کا آپریشن کرانے کا, آپریشن کرانا کوئی آسان کام ہے. یہ دعا پڑھنا شروع کیا, الحمدللہ چلتا ہو گیا, کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں آئی. یہ کمال اپنا نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کا کمال ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی, سارے نبی مقتدی ہے, ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں, بولو سبحان اللہ. ایک اعلان یہ کرنا. دوسرا اعلان میرے کو یہ کرنا, کل ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہے یہاں سورت میں, بالکل سورت کے بیچ میں کالی پول امبا واڑی, بولو کالی پول امبا واڑی کی جامع مسجد میں. شام کو دیکھو کل ایسا بھی انڈیپینڈنٹ ڈے, صبح جھنڈا لہرائیں گے انشاءاللہ. ہندوستان ہمارا اونچا رہے گا, بولو انشاءاللہ. ہمارا ہندوستان سکھی رہے گا, بولو انشاءاللہ. لیکن شام کو 3 بجے آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ڈے, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ نہیں, اپنی بیوی ماں بہنوں سے سب سے پرمیشن لے کے 3 بجے کالی پول امبا واڑی کی مسجد میں پہنچے. حضرت مولانا عارف صاحب بھی ہوں گے, مولانا عبد المنان صاحب بھی ہوں گے, مولانا ثاقب صاحب بھی ہوں گے, اور مولانا صفی اللہ صاحب بھی ہوں گے, اور میں بھی رہوں گا انشاءاللہ. وہاں پروگرام بھی ہوں گے, سب کے چھوٹے چھوٹے بیانات بھی ہوں گے, حلقہ بھی لگے گا, اور 6 باتوں پر بھی عمل ہوگا, تعلیم بھی ہوگی, اور میرے پیاروں سورہ فاتحہ بھی صحیح ہوگی, قرآن پاک بھی صحیح کروایا جائے گا. مطلب 3 بجے سے لے کے عشاء تک کا وقت اپنا اتنا امپورٹنٹ ہوگا, اور بیچ میں چائے پانی کا انتظام بھی ہوگا. تو یہ پورے آپ لوگ آؤ گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ کل شام کو 3 بجے سے لے کے عشاء تک چائے پانی کا انتظام, کھانے کا نو انتظام. ہاں نہ کوئی سوچ کے آئے گا جیسا میں یہاں سوچ کے آیا کہ کھانا بھی رہتا, کوئی سوچ کے نہیں آ رہے. خیر اللہ تعالیٰ سب کو سب آئیں گے نا, آئیں گے انشاءاللہ. بہت فائدہ ہوگا. آپ خود کہو گے کہ ہم کو اتنے گھنٹوں میں جو فائدہ ہوا, جو ہم کو کئی مہینوں میں فائدہ نہیں ہوا تھا انشاءاللہ. چلو یہ 2 کام. اور تیسرا کام بہت امپورٹنٹ کام ہے ماشاءاللہ, یہ مسجد اور یہاں مدرسہ چلتا ہے. اور میں نے سنا کہ یہاں بچے لوگ فیس دیتے ہیں 100 روپیہ. کتنی؟ اسکول میں 500 1000 کیوں ہوگا, اور 100 میں بھی کتنوں کی فیس باقی ہے. تو اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی بھائی؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم کو اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہے, اور قرآن ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیسی بے انصافی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول نہیں پڑھنے کا, پڑھو, بلکہ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ انگلش بھی بولو, اچھی بولو, نالج, ایجوکیشن, پاور. ارے ہم کو اگر عالم کی ضرورت ہے, مفتی کی ضرورت ہے, محدث کی ضرورت ہے, ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہم کو وکیل کی بھی ضرورت ہے, ہم کو ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے, ہم کو آرکیٹیکٹ کی بھی ضرورت ہے, ہم کو الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے, اچھے پلمبر کی بھی ضرورت ہے. سب ضرورت ہے. نالج, ایجوکیشن ہماری بنیاد ہے. مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ ہماری ماں بہنیں اسکول کی فیس آن لائن ہو رہی ہے, اور کوئی 700 اور 800 روپیہ بھرتا ہے,
ہے اور بیچارہ مدرسہ والا 100 روپیہ مانگتا ہے. اس لیے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ 100 کی جگہ کو 200 کر دو اور جو باقی ہے وہ بھی دیں گے انشاءاللہ. میری ماں بہنیں بیٹیوں کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو اور 200 روپیہ فیس بھیجو. آپ کے 200 روپیے سے اگر 2-4 مولانا کا گھر چل جائے گا, اللہ کی قسم تم کسی ولی کے گھر کو چلاؤ گے, اللہ قیامت تک تمہارے گھروں کو چلاتا رہے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اب میرے کو یہاں پہ نقد وصول کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں. ابھی میرے کو پتا چلا کہ یہاں جو بچے آتے ہیں نا ان کے لیے سامنے وہ ٹیبل ہوتا ہے, ٹپائی ہوتی ہے, جو لمبی ٹپائی ہوتی ہے وہ اس مسجد میں 20 ٹپائی کی ضرورت ہے. کتنی ضرورت ہے؟ اور ایک ہے 1200 کی, ایک ہے تو 20 کتنے کی ہوئی؟ پھٹافٹ حساب کرو. ہاں یہ 22,000 لا دے دے. ایسے اسے تو میرا دماغ اچھا یوں کٹا کٹ 24,000 فوراً کمپیوٹر بولا نا. ہم لوگ مولانا پیسے میں بہت, اور میرے جیسا مولانا یار ٹھپا ٹھپ حساب کرے بھائی, ہمارا دماغ کیلکولیٹر کی طرح چلتا ہے. ایک ٹپائی 1200 روپے کی, 20 ٹپائی کی ضرورت. شکیل بھائی کتنا؟ 24,000 نہیں, ملاقات کرو اور بولو کتنی ٹپائی. میں یہاں پہ 20 ٹپائی وصول کر کے جاؤں گا انشاءاللہ پکا لائسنس لے کے. اب آؤ کھڑے ہو جاؤ, یوں ملاقات کرو اور اس میں پیسہ رکھو, ہم یہاں پیسہ رکھیں گے, عشاء کے بعد پیسے گنیں گے. 24,000 ہو گئے ہمارا ٹپائی. اچھا آپ سوچو کہ ٹپائی دیں گے تو ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹپائی پہ کیا رکھیں گے؟ قرآن. ٹپائی پہ کیا رکھیں گے؟ قرآن. کوئی پکچر کا البم, کوئی پکچر کا البم, کوئی سیریز کا البم, کچھ نہیں, قرآن. اور قرآن جو قرآن کو عزت دے گا, قسم پروردگار کی اللہ اس کو زندگی بھر عزت دے گا. ہم ٹپائی دے کر قرآن کو عزت دے رہے ہیں, وہ اللہ کہے گا تو نے میری کتاب کو احترام کی نظروں سے دیکھا, میں قیامت میں تجھے احترام کی نظروں سے دیکھوں گا. تو چلو شروع ہو جاؤ. کھڑا شکیل بھائی آپ سے شروع کریں, بسم اللہ. ملاقات کریں, یہاں جلدی رومال بچھائے, پٹافٹ رومال بچھائے.